سے مختلف موضوعات پر اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ ذرا قریب ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ رب العزت نے 8ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مردے ان سے کلام کرنے لگ جاتے اور ہم ان پر ہر چیز کو جمع کر دیتے ان کے روبرو، ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان نہ لے آتے، الا ان یشاء اللہ، مگر اگر اللہ چاہتا ہے۔ لیکن ان میں اکثر جاہل ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول، اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ کفار مکہ نے اللہ کے پاک پیغمبر سے مطالبہ کیا تھا، اے محمد ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب آپ مکہ کے پہاڑوں میں دریا بہا دیں، نہریں ندیاں بہا دیں، سونا نکال دیں، سبزہ نکال دیں، ہرے بھرے کھیت ہو جائیں، باغات ہو جائیں، پھر ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم آسمان سے فرشتے بھی نازل کرتے ان کے مطالبے کے مطابق کہ فرشتے آئیں، کوئی نشانی آئے اور ہم دیکھیں کہ فرشتہ اللہ کا کلام لے کے آیا ہے، تو محبوب یہ پھر بھی ایمان نہ لے آتے۔ ان سے مردے قبروں سے اٹھ کر کلام کرنا شروع کر دے، پھر بھی یہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کریں گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو یہ بات ہو جاتی، لیکن غور کرنا، اگر اللہ چاہے، پتہ چلا اللہ نے ہمیں جو اختیار دیا ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، ورنہ جانوروں اور چوپاؤں کی طرح محتاج مجبور کر دیا جاتا تو ظاہر ہر شخص ایمان لے آتا۔ لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہر مخلوق سے افضل پیدا کیا ہے، تو پھر ہمیں اس امتحان سے گزرنے کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا کہ نبی کے پیغام کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ لیکن ان میں اکثر جاہل ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح بے اختیار ہو جائے پھر ایمان لائیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، اختیار دیا ہے، یہ فقط انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے، جانوروں کو نہیں دیا گیا۔ انسان کو سوچ بچار کی جو ہے نا وہ قدرت دی گئی ہے، یہ جانوروں کو نہیں دی گئی۔ تو دوستو قرآن کی اس آیت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو بات کفار کرتے تھے وہ جانوروں جیسی باتیں کرتے تھے، انسانوں والی نہیں۔ اگر انسانوں والی بات کرتے تو وہ کب کے ایمان لے آتے اور اب کی قدرت کا اقرار کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے پیغام کو صحیح معنی سننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے اسی صورت انعام میں دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، فرمایا وہ اللہ جس نے باغات پیدا کیے، بیل والے بغیر بیل والے۔ اللہ نے ہمارے لیے ایسے باغ بھی پیدا کی ہے جو بیل کی صورت میں ہے، جیسے انگور ہے بغیر باپ کے، اور دوسرے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انواع و اقسام کے باغات انسان کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ والنخل، کھجور، لمبے لمبے تنے، لمبی لمبی کھجوریں، یہ درخت، اس پر قیمتی کھجور لگتی ہے، اعلیٰ کھجور لگتی ہے، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ وزرع مختلفاً، مختلف کھیتیاں بنائی ہیں، اناج دیا ہے، اس اناج کی کئی قسمیں بنا دی ہیں۔ ایک ملک میں مکئی کسی اور رنگ کی ہوتی ہے، دوسرے ملک میں اور رنگ کی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اس کے کچھ مفاد، اس کے کچھ مفاد۔ اس طرح رب نے جو ہے وہ کھیتی جو پیدا کی ہے تو اللہ نے مختلفاً اکلہ، اس کا کھانا بھی مختلف ہے، سبحان اللہ۔ ہم اس کو کسی رنگ میں دیکھ لیں، اس کا ذائقہ مختلف ہے، اس کے پکانے بنانے کا طریقہ بھی مختلف کر دو تو اس کا ذائقہ، ٹیسٹ، ان کی لذت، ان کی تاثیر، ان کا اثر،
ان کے فوائد مختلف ہوتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ارے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے لوگوں؟ دیکھو اللہ نے اپنے تمام تخلیقات کا ذکر فرمایا جو انسان کے لیے بنایا، فرمایا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، زیتون کا درخت کتنا قیمتی ہے، کتنا مہنگا ہے، اور انار کا کمال ہے۔ ایسے نفیس پردوں کے اندر ہر ایک دانے کو محفوظ فرمایا، ہیرے سے بھی زیادہ حسین ہے اور لذیذ ہے، ہر دانے میں اپنی لذت ہے، متشابیہ بغیر متشابہ۔ وہ ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں، مشابہ بھی نہیں ہوتے، مشابہ ہونے کے باوجود بھی ذائقے مختلف نظر آتے ہیں۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے رزق سے۔ کب کھانا ہے؟ اذا اثمر، جب وہ پھلدار، پھل پک جائے، تیار ہو جائے تو پھل کھاؤ۔ وآتوا حقہ، اور اس پھل کا حق ادا کرو۔ یوم حصادہ، جب اس کو تم کاشت کر لو تو پھر اس کی تم حق ادائیگی لازمی کرنی ہے۔ اس سے علماء نے فرمایا یہ عشر ہے جو ہم فصلیں، باغات، اللہ کی انواع و اقسام نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں، اس نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کا حق ادا کریں، اور اس کا حق یہی ہے اس سے عشر نکالیں۔ اگر وہ بارش کے پانی سے فصل تیار ہوتی ہے تو 10واں حصہ راہ خدا میں دینا لازمی ہے، لازمی ہے، لازمی ہے۔ اور اگر کنویں کے ذریعے، نہر کے ذریعے، نہری پانی لگتا ہے، کنویں کا پانی لگتا ہے تو اس میں 20واں حصہ جو ہے عشر کا یہ نکال کے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یہ ہم اس کے پابند ہیں۔ جو لوگ نہیں نکالتے وہ اس قرآن کی آیت پر غور کریں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہم تو اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے، نہ کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق۔ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ فضول خرچی کرو، بے شک وہ فضول خرچ کو پسند نہیں فرماتا۔ جب نیک کام میں، ایسا نہیں ہے کہ آدمی ساری جمع پوجی اٹھا کے کسی فقیر کو دے دے، کسی مدرسے میں دے دے، کسی یتیم بیوہ کو دے دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود محتاج نہ ہو۔ اور ایسا کرنے والا تو فضول خرچ ہے، کیونکہ اس کو رب پر اتنا توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا، پھر یہ کوستا رہے گا، پھر پریشان ہوگا، پھر رب کی بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں شروع کر دی گی۔ اللہ نے فرمایا کہ فضول خرچی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ فضول خرچ کرنے والوں، فضول خرچ کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جب دین کے کام میں فضول خرچی اللہ پاک نے پسند نہیں فرمائی اور اس بندے کو بھی پسند نہیں فرماتا، تو بتاؤ اس سے ہٹ کر جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ دینی کام بھی نہیں ہوتے، نہ اس کا ثواب ہے، نہ کوئی جزا ہے، اور بعض دفعہ تو ہمارے اخراجات جو ہے نا وہ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہماری یہ فضول خرچی کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ رب کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ جو نیک کام میں بھی فضول خرچی وہ پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں، سبحان اللہ، فضول خرچی کے حوالے سے نیک کام میں میں نے ابھی بتایا ہے کہ نیک کام میں فضول خرچی یہ ہے کہ آپ ساری جائیداد اٹھا کے کسی کو دے دیں اور خود اور بچے محتاج ہو جائیں۔ جتنا دیا جائے ایک حق بنتا ہے، مثلا یہ عشر کا معاملہ آیا ہے، 10واں حصہ دینا ہے یا 20واں حصہ دینا ہے، اس سے زیادہ دے سکتے ہو تو دو، اس سے زیادہ دے سکتے ہو تو دو، اتنا نہ دو کہ خود محتاج ہو جاؤ۔ ہاں اگر رب پر اتنا بھروسہ ہے سیدنا صدیق اکبر جیسا کہ تاریخ میں واحد انسان گزرا ہے، کہ پھر آپ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی زبان پر خدا کے بارے میں کوئی گلے شکوے والی بات نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے تیسرے پاؤں میں ارشاد فرمایا، اور یہ سورۃ اعراف ہے، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک۔ اللہ نے فرمایا یہ الف لام میم صاد یہ تو حروف مقطعات ہیں، اس کے معانی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کتاب، یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج،
پس نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی کجی، قرآن جو نازل کیا گیا ہے دل کی کجی کو دور کرنے کے لیے، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ڈرائیں آپ اس کے ذریعے، اللہ کا خوف دلائیں، جہنم کا ذکر کر کے مخلوق خدا کو سیدھے راستے پہ لگائیں، تاکہ ڈرائیں اس کتاب اللہ کے ذریعے۔ اور فرمایا یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے، یہ کتاب اتنا اعلیٰ ہے، یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم، اتباع کرو جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے نا، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کو پڑھنا فقط نہیں ہے، سمجھنے پر بھی اکتفا نہیں کرنا، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور جو یہ قرآن گفتگو کر رہا ہے اس کی اتباع کے ہم پابند ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ، اس کے علاوہ کسی اور دوست کی اتباع نہیں کرنی۔ قرآن جیسا دوست جب آپ کے پاس ہو تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی دوستی ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ اولیاء سے مراد جو راہ ہدایت سے بھٹکاتے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اللہ نے فرمایا جو نصیحت حاصل کرتے ہیں نا وہ کم ہے۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے حالات قرآن کے سامنے ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ رب کو پتہ ہے کہ میرے کلام پر کتنا عمل کرنے والے ہیں، کتنا اس سے دور بھاگنے والے ہیں۔ رب نے خود ہی وضاحت فرما دی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اس قرآن پاک کی اتباع کا کہا گیا ہے تو ہمیں اتباع کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نصیحت نہ قبول کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور نصیحت قبول کرنے والوں کا مقام تو سبحان اللہ۔ اور آخری پاؤ 8ویں پارے کا اللہ نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جو اصحاب جنت ہیں وہ پکاریں گے جہنمی کو، اور وہ کہیں گے ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، کہ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا نا، ہم نے وہ سچ پایا، حق پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا، حقا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہاں۔ بس یہ گفتگو ہوگی تو پھر ان دونوں کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان پکارنے والا پکار اٹھے گا، کیا کہے گا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ یہ جو جہنم میں تھے نا یہ ظالم ہیں۔ دوستو دعا کیا کرو نماز کے بعد کہ اللہ ہمیں ظالم بنا کر دنیا سے رخصت نہ کرنا، بلکہ مظلوم بن کر ہم جائیں۔ کل قیامت کے دن ظالم پر لعنت ہوگی، اور جب جہنمی جنتی کے درمیان گفتگو ہوگی تو پکارنے والا پکارے گا کہ لعنت ہو ظالموں پر۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں ان میں کجی، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ تو انکار آخرت کا کرنا، دین کا کرنا، اسلام کا کرنا انسان کو اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو دوستو کبھی بھی ایسا جملہ ایز اے مسلمان ہونے کے ہمیں باخبر ہونا ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہیں میرے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے، ایسا جملہ تو نہیں ہے کہ میں دائرہ اسلام سے نکل جاؤں گا، ایسا تو نہیں ہے کہ ناشکری کرنے لگ جاؤں، کفریہ کلمات تو نہیں ہے۔ ہم بہت ساری ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں کہ ہم لوگ یہ جو گانے بجانے والے ہیں، بعض دفعہ نعت خواں حضرات اہل علم کا کلام نہیں، عام جو ہے نا لوگوں کا کلام پڑھتے ہیں جس میں کفریہ کلمات آ جاتی ہیں، اور لوگ پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کفر کی تائید میں اور اس کی حمایت میں لوگ یہ ساری کاروائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان جب نعت سنے، کوئی بیان سنے تو غور سے سنے، دھیان سے سنے۔ اہل علم کی بات کا معاملہ اور ہے، جہلا کی بات کا معاملہ اور ہے۔
اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا رب العالمین یا باری تعالی یا جل مجد الکریم۔ قرآن کے فیوز و برکات مولا نصیب فرما۔ جتنے یہ دوست و احباب اس درس قرآن میں تشریف فرما ہوئے، اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما، اور بالخصوص اپنے کلام پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلیہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ